بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو طلق حاملا او من ولدت منکرا وطیہا فلہ الرجعۃ اے طلق امرأته وہی حامل فانکر وطیہا فلہ الرجعۃ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب رجت بیان ہو رہا ہے جی مسئلہ، جی توجہ کریں جی. وَلَوْ طَلَّقَ حَامِلًا، جی یہ رجوع فعلی کی صورتیں ہیں. جی اگر طلاق دی شخص نے حاملہ عورت کو، جی یا طلاق دی اس عورت کو جس نے بچہ جنا جی اس کے پاس، جی درا حال ہے کہ وہ منکر ہے اس کی وطی کا. جی جو حاملہ ہیں کہتے ہیں میں نے اس سے وطی نہیں کی، جی یعنی نکاح کے بعد بھئی یہ غیر مدخول بھی آئے میرے کول، یہ مطلب ہے. سمجھائیے، جی یہ نہیں بھی جڑا ہون عمل ہے پچھلے 5 بچے تو میرے نے تے ہون دا میرا نہیں، انج نہیں مطلب. سمجھائیے، ایسا بس اے جنے بچہ جمے اندے کول پہلا جی تے اے آندا ہے کہ میں نے اس سے وطی نہیں کی نہیں کی ہے. تے طلاق دی اس نے کس کو؟ حامل کو، حامل کو یا جو اس کے پاس بچہ جن چکی ہے جی اور یہ انکار کرتا ہے کہ میں نے اس سے وطی نہیں کی تو فالہ الرجعۃ، پس اس کے لیے رجعت ہے. بس اس کے لیے رجعت ہے. اب یہ جو اس کے لیے رجعت ہے نا، اتھے ہر شے رولا پہ گیا. اگے پھر ساری وضاحت کرنی اس دی. جی پہلے مطلب بیان کرتے ہیں، یعنی طلاق دی شخص نے اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حامل ہے، سمجھ آئیے، پس انکار کیا اس نے عند طلاق اس کی وطی کا، تو پس اس کے لیے رجعت ہے. یہ آ گیا پہلا مسئلہ. جی دوسرا مسئلہ ثانیہ پھر اگوں شروع ہوئے گا. یہ 2 مسئلے نے، سمجھ آ گئی جی. اجے پہلے کندہ حاملہ دا، حاملہ دا. پھر وہ جڑے دوجی بچہ جم چکی وہ مسئلہ ثانیہ پھر اگوں دسیں گے. جی اے شاباش جی. او من والدت، جی جی یعنی والدت زوجہ تو ثم طلقہا تے وقالا لم اجامعہا ابدا، میں دنو ہاتھ بھی نہیں لایا. او پنجابی چے میں آندن. جی منکرن والدت جی حال ہے طلقہ کے فاعل سے، اور اس کا تعلق ہے دونوں صورتوں کے ساتھ. جی جی حاملہ والی بھی اور بچہ جلنے والی. وط یہاں جی اے منصوب منکرن کا مفعول بھی ہے. جی اور اگر طلاق دی اس نے حامل کو اگر طلاق دی اس نے حامل کو یا اسے جس نے جنا بچہ، اسے جس نے جنا بچہ، تو پہلی صورت وچ بھی تے اس وچ بھی درا حال کے حالے کے انکار کرنے والا ہے انکار کرنے والا اس کی وطی کا، کی وطی کا، اس کے لیے رجعت ہے. اس کے لیے رجعت ہے. یعنی طلاق دی اس نے اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حامل ہے حامل ہے اس وقت طلاق کے اے اند طلاق کو، شاباش، پس انکار کرتا اس کی وطی کا، کی وطی کا، فالہ الرجعۃ. اور طلاق دی اس نے حامل کو یا اسے جس نے بچہ جنا، درا حال ہے کہ انکار کرنے والا ہے اس کی وطی کا، پس اس کے لیے رجعت ہے. یعنی طلاق دی اس نے اپنی بیوی کو حالانکہ وہ حامل ہے، پس انکار کیا کرتا ہے اس کی وطی کا، پس اس کے لیے رجعت ہے. بسم اللہ الرحمن.
اقول فی قوله فلہ الرجعۃ تساہل اگے چل لأن وجود الحمل وقت الطلاق چڑھ کے سال لینا ہے جی لأن وجود الحمل وقت الطلاق انما يعرف اذا ولدت لاقل من 6 اشهر من وقت الطلاق فاذا ولدت انقضت العدة فلا يملك الرجعة فيكون المراد بالرجعة الراجعة قبل وضع الرجعۃ راجع کتے بن گیا بالرجعة الرجعۃ الرجعة قبل لکھے راجع الرجعۃ یار اتنے راجا شاہ کتے آ گئے الرجعة قبل وضع الحمل فيكون المراد اقول یہ سوال ہے شارح صاحب کی طرف سے متن پر، پھر آگے فیکون اس آگے خود اس کی توجیح کریں گے، آگے سمجھیں توجہ جی۔ میں کہتا ہوں مصنف علیہ رحمہ کے قول فالح الرجعت میں تساہل ہے، اس میں تساہل اس لیے کہ وجود الحمل وقت طلاق جی وہ تو منکر ہے کہ میں انہوں چھڑیا نہیں جی تے ہون بھی یہ حاملہ ہے جی تے یہ حمل ہے کہ نہیں، جی اس لیے کہ وجود حمل اتنے حاشیت آ جائے گا کہ بعض دفعہ بھی حمل ظاہر ہو رہا ہوں ان دی بھی جواب آئے گا جی اجے تسی دوجا سمجھو ظاہر کوئی نہیں، اس لیے کہ وجود الحمل بھئی حمل ہے طلاق کے وقت جی محض پہچانا جائے گا اے یعلم قطعاً جی قطعی طور پر پہچانا جائے گا جب جنے گی وہ 6 مہینے سے اقل کے لیے طلاق کے وقت سے۔ ہون یقین ہونا ہے نا کہ بھئی اس جنے دا علوق ہے جنہیں طلاق دیتی ہے نا ان دا علوق اس دا انہیں بتی کیتی تے جمعہ بھی 6 مہینے تو پہلے جو ہو گیا سمجھ آتی پیچھے یہ پتہ لگنا ہے ادوں تے ادھروں وہ طلاق دے چکے ہے کی کر چکے ہے طلاق دے چکے تے ان دے خیال دے مطابق یہ کہ میں بتی کوئی نہیں کیتی تو طلاق دے چکے ہے تے فَإِذَا وَلَدَتْ جب اس نے بچہ جننا ہے جب اس نے بچہ جننا ہے اب یہ ہے حاملہ متعلقہ کیا ہے حملہ متعلقہ تو جب بچہ جنے گی تو عدت ختم ہو جائے گی کہ کوئی نہیں ہو جائے گی تو جب عدت ختم ہو جائے گی تو فلا یملک الرجعۃ اب رجت کا او بین استور اذ لا رجعۃ بعد انقضاء العدت جی آگے سمجھے تو پس اب ہوگی مراد رجعت کے ساتھ رجت قبل وضع الحمل رجت کیڑی حمل سے پہلے کیونکہ بعد تو عدت ختم ہو گئی ہے تو بعد کتوں ہو گئی ہے سمجھا گے جی پس ہوگی مراد رجت سے کیا رجت قبل وضع الحمل آگے سمجھے ایسا گفر پڑھ دیا باقی جی سمجھی گا اللہ او بے خود رہنا پھر مانا کریے ایراد صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ ایراد علی المصنف ایراد بئی طور کے عبارت مصنف کی نئی فائدہ دیتی مصنف کے مقصود کا بلکہ یہ کیا ہے مختلہ وہ تو مختلہ لکھے تو مختلف لکھا ہے غلط ہے مختل ہے بھائی ٹھیک ہے توجہ جی یہ کیوں مختلہ ہے یہ اس لیے کہ جب طلاق دی اس نے اپنی زوجہ کو حالانکہ وہ حاملہ ہے انکار کرتا ہے اس کی وتی کا بہیں طور کے کہتا ہے لم اجامعہا قط اور متضمن ہے یہ انکار ہونا اس کے حمل کا اس سے جب یہ کہا کہ میں نے اسے کبھی بھی نہیں کی تو در پردہ انکار ہے کہ یہ جو عمل ہے میرا نہیں ہے کہ کوئی نہیں واضح بات ہے پس فاب مقتضا زعم ہی اس کے زعم کے مقتضا کے مطابق نہیں صحیح رجت کہ صحیح ہے کیوں کہتے مطابق تے غیر مدخول بیعت عدت کو نہیں تو رجوع کیسے فوراً بینا ہوگی اس لیے کہ رجت ماض ہوتی ہے عدت میں اور نئی عدت غیر مدخول بہا کے لیے
اور یہ تو گل ہوگی انج. اور مصنف رحمہ اللہ کا قول اس صورت میں فالح الرجع تو فائدہ دیتا ہے کہ جائز ہے اس کے لیے رجعت, اور نہیں معتبر زام اس کا, بند زام دا کوئی اعتبار نہیں, لہذا بے رجع جائز ہے. وہ ہوا مشکل, وہ ہوا مشکل, کیونکہ اس کے زام کا عدم اعتبار ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. محض ہوگا جب ظاہر ہوگا کذب اس کا, شرعن کذب ظاہر ہوگا. شرعی کذب یہ کہ بھی بچہ اتنی مدت آ جاوے کہ بھی ہو سکتا ہے, تو پھر شریعت اس کی تکذیب کرے گی کہ بچہ تیرا ہے تو جھوٹ بول رہا ہے بس. اذا ظاہر کذب شرعن, اور وہ نہیں ہوگا مگر جب کہ جنے گی عقل کے لیے 6 مہینے سے, کس سے؟ طلاق کے وقت سے. تو جب 6 مہینے کے اندر جنے گی تو اب مسئلہ سوال کا یہ ہے, پس نہیں صحیح اس کے لیے رجت پہلے اس سے, کیونکہ اس کے نزدیک تو غیر مدخول بھی آیا, عدت کوئی نہیں ہے تو رجوع کیسا. اور بہرحال بعد اس کے پس نہیں صحیح بھی باوجہ پورے ہو جانے اس کی عدت کے, کیونکہ حامل عدت اس کی وضع حمل ہا ہے. بالجملہ نہیں مستقیم رجت کی صحت لا قبل ود الحمل تے بلا. آگے سمجھ, یہ سوال ہے, یہ تے اگوں جڑا نا جی بے او انما یعرف, انما محض پہچانا جائے گا. توجہ جی, یہ جو انہوں نے کہا نا محض پہچانا جائے گا جب 6 مہینے سے پہلے بچہ جنے گی, اس پر سوال ہے تو لمبی گل, تو پھر اگو جواب پوچھتا. توجہ جی, اوردا وارد کیا گیا, وارد کیا اور ادا اس پر وارد کیا اس مسئلے پر صاحب بحر وغیرہ نے 2 وجہ سے 2 سوال کیے ہیں, کبھی یہ بھی پتہ نہیں لگ سکتا. توجہ جی, ایک ان 2 کا بائیں طور کے ثبوت الحمل عند طلاق نئی موقوف ما ذکرہ پر بخام خواہ 6 مہینے تو پہلے جمے تے پتہ لگے دا, بلکہ کبھی ثابت ہوتا ہے حمل قبل الوضع بھی, اور ثابت ہو جاتا ہے اس کے ساتھ نسب کی. کیوں؟ بابا جا اس کے صراحت کی انہوں نے اس کے ساتھ فی باب خیار العیب, کیا کہ حمل جاریہ مبیہ کا ثابت ہو جاتا ہے بے ظہور ہی قبل الوضع, کہ پیٹ تو معلوم ہو رہے ہیں. آج کل دا صاحب الٹرا ساؤنڈ آ گیا جی. وفی باب ثبوت نسب کے باب میں بھی سمجھا گی, کیونکہ ثابت ہو جاتا ہے حبل ظاہر انہو, وفی باب ثبوت نسب انہو یثبت بالحبل ظاہر. حاصل یہ ہے کہ معرفت ہونا اس کا عورت کا ذات حمل عند طلاق نہیں موقوف ولادت پر ممکن ہے حکم صحت رجت کے ساتھ اس سے پہلے, بنا کرتے ہوئے اس پر کہ ہوگا وہ مکذب تکذیب کیا ہوا اپنے قول لم اجامعہا میں باوجہ ظہور حمل کے, انہا پیٹ دس رہے, اور ہونا عدت ذوات حمل کا وضع حمل ہا ہے, تو لہذا چونکہ ان دا حمل دس رہا ہے تو اس واسطے ان دی تکذیب ہو چکی ہے, لہذا ان دا رجوع صحیح ہے پہلے. سننا پہ ہیں جی, متوجہ یہی سوال ہے نا بھئی حمل ویسے پتہ لگ سکتا ہے جی. وثانیہما, ثانی ان دونوں کا, انہو سیجیو, ثانی ان دونوں کا یہ ہے کہ انہو سیجیو, کہ ان قریب آئے گا. یہ بات اگوں آ رہی ہے, وہ اگلے صفحے تے آ رہی ہے کہ اگر رجوع کیا اس نے اس سے, پھر بچہ جنا اس نے عقل کے لیے 2 سالوں سے, تو ثابت ہو جائے گا نسب. کیا ہو جائے گا؟ ثابت ہو جائے گا نسب. تو پس معلوم ہوگی اس کے ساتھ یہ بات کہ حمل پہچانا جاتا ہے ولادت کے ساتھ, اکثر 6 اشہر بھی صرف 6 کم نال نہیں سے پہچانا گا, گوارے 2 سال دے اندر اندر. جواب دیا گیا ہے اول سے بائیں طور کے ثبوت حمل بے ظہور امارات ہی
بحیث یغلب ظن کل من شاہدہا بے کونہا حاملن، یہ گل نا محض ہوگا جب کہ نہ معارض ہو اس کے اس کا غیر، اور تحقیق معارضہ کیا اس کا اس کے غیر نے ہمارے مسئلے میں وہ کیے، وہ یہ ہے کہ اقرار اس کا اس بات کے ساتھ کہ لم یتا، سمجھ آئیے، یہ منافی ہے صحت رجت کے جب تک نہ زہر ہو کذب اس کا قطن زہر نہ، تو وہ ہوگا ولادت کے ساتھ، اور یہ نہیں ہوگا مگر بائیں طور کے تالے تو جنے بچہ لے اکلا من ستۃ اشہر، ستۃ اشہر، وقال بعضهم، اور بعض علماء نے کہا ہے جواب میں اس سوال سے بے معنی اعتبار ثبوت الحمل بے ظہور ہی، کہ ثبوت حمل بے ظہوری کا اعتبار ہی نہیں ہے، لیکن وفیہ ضعف، یہ ٹھیک نہیں ہے، اعتبار ہے اس کا، بعض جگہوں میں اس کا اعتبار ہے، کما باسطہ فی رد المختار العبد المختار۔ دوسرے سوال کا جواب 2 سال آڑا، جواب انسانی یہ ہے کہ طلاق مسئلہ آتیہ جو آگے آ رہا ہے اس میں طلاق فرض کی گئی ہے بعد اس کے اقرار کے بالخلوت بہا، کہ خلوت ہوئی ہے تے آندہ بتی کوئی نہیں، وہ گل اوتھے وے تے طلاق بعد الخلوت موجب للعدت ہوندی ہے، وہ تخام خواہ ہوتی ہے، اور معتدۃ الرجی جب نہ اقرار کرے کیڑی رجعیہ، جب تک اقرار نہ کرے اپنی عدت کے گزرنے کا، اور لے آئے بچہ 2 سالاں دے اندر تے ثابت ہو جاتا ہے نسب اس کا، لیکن اگر جنا اس نے اس کو لے اکثر من سنتین تو ہوگی ولادت رجعت، کیا ہوگی ولادت رجعت، اکثر ہو تو پھر نہیں اب آگے آ رہا ہے جی، وگرنہ وَإِلَّا لَا، یعنی والدات لے اکلہ اصل لفظ ہے، لے اکثر ہے اکلہ ہوئے تو تاں ٹھیک ہے جی، جی کہ لیکن اگر جنا اس نے اس کو اقل 2 سالوں سے تو ہو جائے گی، اگلا مسئلہ آ رہا ہے ولادت رجت، وَإِلَّا لَا، کیوں جی واسطے جائز ہونے علوق کے قبل طلاق، پس جب ثابت ہو گیا نسب اس کا، اور تحقیق وکانہ قد راجعہا، اور اس نے رجوع کیا تھا اس سے بالقول مثلاً، تو واضح ہو گئی صحت اس رجت کی بالولادت لے اقل من عامین، لے کیونکہ اکثر ہوتا پھر تو نہیں ثابت ہونا تو ہونا پیا جی، اور اکثر لکھنا غلط جی، لے اقل من عامین، آگے سمجھے یہ اس مسئلے دی گل ہے جڑا اگوں ہوتا پہ سارا جی۔ اما فی ہذہ المسئلہ، اے جڑا مسئلہ ہے، پس نہیں اقرار کیا زوج نے خلوت کے ساتھ، یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے قربت نہیں کی اور خلوت کا اقرار کوئی نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَقِرَّ، پس اگرچہ نہیں اقرار کیا اس نے کس کے ساتھ، خلوت کے ساتھ، تاکہ اس کو عدت، پس جب طلاق دی اس نے اس کو تو ہوگی طلاق قبل دخول ظاہراً فلا عدت علیہا، پس جب لائی بچہ کل 6 مہینے سے تو اب واضح ہوئی کہ طلاق کیا تھی، اور بے شک وہ جب دخول ہو چکا تھا تو پھر کیا تھی وہ، فَإِذَا كَانَ قَدْ رَاجَعَهَا قَبْلَ الْوِلَادَةِ تبینت صحت الرجعت لکونہا فی العدت، سمجھی بات، اے شاباش جی۔ فَإِذَا وَلَدَتْ انقضت العدت، وہ مسئلہ چلتا ہے پہلے، وہ تو پھر لمبے سوال جواب آ گئے نا، انقضت العدت، او ہن سنیں جی، بہر اے مسئلہ ہوئی ہے، اجے سوال جواب ہوگا ہونے اس عبارت، بہرحال جب جنا اس نے کب، 6 اشہر کے بعد، 6 مہینے کے بعد جنا، اور جنہوں کہہ رہے کہ میں نے بتی نہیں کی، یا پورے 6 مہینے پر جنا کس سے، طلاق کے وقت سے، تو فلا یعرف وجود الحمل قطعا عند الطلاق فلا تصح رجعت السابقہ، اب وہ ٹھیک نہیں ہوگی، اب وہ سمجھ آ گئی اب شبہ سے، انقضت العدت لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ،
ہندہ مانا کر فیکون المراد فیا بڑی بات کو نہیں جی تو پس ہوگی مراد رجعت سے رجت قبل الوضع رجت قبل الوضع آگے جی سمجھے ایشا بس ہے تفریح ہے علامہ ذاکرہ من وجہ تساہل اور توجیہ اس کی مصنف کی کلام کے لیے حاصل اس کا یہ ہے کہ جب معلوم ہوگی یہ بات کہ نہیں ممکن حمل کرنا زوج کے قول مصنف کے قول فالہ رجت کو صحت رجت پر بعد الولادت یا قبلہ تو پس ہوگا مراد مصنف کے قول فالہ رجت سے یہ معنی کہ اگر رجوع کر چکا قبل الولادت تو حکم کیا جائے گا بصحت الآن جب جنے گی 6 مہینے سے کم پر اس لیے کہ ظاہر ہو گیا ہے کذب اس کا فی قولہ لم اجامعہا اور جانی گی یہ بات کہ وہ عورت معتدہ بطلاق تھی بعد الوطی اور رجت اس کی واقع ہوئی عدت میں رجت اس کی واقع ہوئی عدت آگے سمجھے یہ معنی ہے بھی رجت کر چکا تھا ابھی اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے 6 مہینے سے پہلے بچہ جنا اس نے اب ثابت ہوگا کہ یہ بچہ اس کا ہے لہذا وطی ہو چکی تھی اگرچہ وہ انکار کرتا ہے اور وہ معتدہ تھی اور معتدہ کی ایسے رجت ہو سکتی ہے جی میں کہتا ہوں مصنف علیہ رحمہ کے قول فالہ رجعت میں تساہل ہے رحمہ کے قول فالہ رجعت میں تساہل ہے اس لیے کہ وجود حمل طلاق کے وقت پہچانا جائے گا جب جنے گی عقل کے لیے 6 مہینوں سے طلاق کے وقت سے جب جنے گی پوری ہو گئے گی عدت پس نے مالک رجت کا پس ہوگی مراد رجت سے رجعت قبل الوضع یہ مطلب ہے ہم بھی میں کہتا ہوں مصنف علیہ رحمہ کے قول فلا الرجعت میں تساہل ہے اس لیے کہ وجود حمل طلاق کے وقت ماض پہچانا جائے گا جب جنے کی عقل کے لیے 6 مہینوں سے طلاق کے وقت سے پس جب جنے گی تو پوری ہو جائے گی عدت پس نہیں مالک بنے گا رجعت کا پس ہوگی مراد رجعت کے ساتھ رجعت وضع حمل سے قبل فیکون المراد انه ان راجع قبل وضع الحمل فولدت لاقل من 6 اشہر یحکم بصحت الرجعت السابقۃ بس لہذا مراد یہ ہوگی کہ اگر رجوع کر چکا ہے وضع حمل سے پہلے اس نے جنا 6 مہینے سے کم تو حکم کیا جائے گا سابقہ رجت کی صحت کا مطلب ہے سابقہ رجعت کی صحت کا اگر آنکھ بڑے گل فیکون المراد تو اب فالہ رجعت کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر وہ وضع حمل سے پہلے رجوع کر چکا ہے اور اب اس نے جنا ہے 6 مہینے سے اقل پر تو اس نے جو رجوع کیا تھا اب اس رجوع کی صحت کا حکم کیا جائے پہلے نہیں صحیح اب بس ہوگی مراد یہ یعنی جو ہے نا فالہ رجت اس کے لیے رجت جائز ہے اس کا مطلب اب یہ ہوگا کہ اگر رجوع کر چکا ہے وضع حمل سے پہلے پس جنا اس نے 6 مہینے سے اقل کے لیے حکم کیا جائے گا رجت سابقہ کی صحت کے ساتھ پس ہوگی مراد یہ کہ اگر رجوع کر چکا ہے وضع حمل سے پہلے پس جنا اس نے اقل کے لیے 6 مہینوں سے تو حکم کیا جائے گا رجعت سابقہ کی صحت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی ولا يراد انه يحل له الرجعة قبل وضع الحمل لانه لما انكر الوطي پوترے واسطے دادا جی پہ کتاب لکھ دے نے پڑھیا کہ نہیں شروع وچ چھوٹے نے وڈیاں ہو کے اس متن دا اختصار کیتا کہ نہیں کیا بے ایتھے بزرگاں کول حکم رہ گئے کہ کوئی نہیں کیتا تے جتھے کوئی گل ہوندی اعتراض کردے نے کہ نہیں کیا سچے لوگ سن جی ہمارا دماغ تو کہتا ہے کہ ان کو کسی اور کتاب کی شرح کر لینی چاہیے تھی دادا جی نے ان کے لیے اتنی شفقت کی دادا جی کے اوپر کوئی اعتراض نہ کرتے سارا دماغ تو یہ کلندری ہی لیکن کیا ہے سچے لوگ نے خدا دی قسم تے دین دے خادم نے ہو یار
اللہ تعالیٰ جتنے دین دے خادمین نے نا جی انہاں سارے دی تربتاں ہوتے اپنی شان دے مطابق تے سونے دی شان دے مطابق جی رحمتہ نازل فرمان جی. بلے 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 جی. ولا يراد أنه يحل له الرجعة قبل وضع الحمل لأنه لما أنكر الوطي والشرع لا يحكم بوجود الحمل وقت الطلاق بل إنما يحكم إذا ولدت لأقل من 6 أشهر من وقت الطلاق فلم يوجد تكذيب الشرع قبل وضع الحمل. بس توجہ کرے جی. اور نئی مراد یہ کہ حمل یہ کہ حلال ہو اس کے لیے والا ہو رجت کا ظاہر مانا ہے کہ رجت ہے نہیں حلال زوج کے لیے رجت وضع حمل سے پہلے وضع حلال ہے زوج کے لا یرادو نہ مراد لی جائے یہ بات مراد نہ لی جائے کہ حلال ہے اور مراد کس نہ لی جائے من قول ہی فالا و رجت سے کہ حلال ہے زوج کے لیے رجت وضع حمل سے وجہ کیا ہے کیوں یہ مراد نہ لی جائے اس لیے او علت لقولی لا یرادو اس لیے کہ جنا تو انکار کر رہا ہے وتی کا تو لہذا وہ غیر مدخول بھی ہے تو غیر مدخول کیا ابھی عدت ہوتی ہے تو رجوع کیسا. اور شرع شریف نے نہیں حکم کیا وجود حمل کا طلاق کے وقت کہ کر دیا ہے ابھی ہوا کچھ نہیں ہے بلکہ محض حکم کیا ہے بناء علی ان اقل مدت الحمل 6 اشہر بنص القرآن بلکہ محض حکم کیا شرع شریف نے کس کا وجود حمل کا جب جنا اس نے 6 مہینے سے طلاق کے وقت سے سمجھائیے پس نہ پائی گئی تکذیب شرع شریف کی تکذیب کرنی اس بندے کی وضع عمل سے پہلے تو جب وضع عمل سے پہلے اس کی تکذیب نہیں پائے گی سمجھ آ گئی تو اب اس کی رجوع صحیح نہیں ہے. اس کے تکذیب ہوگی کس بات میں کہ میں نے بتی نہیں کی اس بات کی تکذیب ہوگی کہ تو نے کی ہے تو تب رجوع صحیح ہوگا. تو شرع شریف تو تب کرے گی جب بچہ 6 مہینے سے پہلے جنے گی مطلب اور نہ مراد لی جائے یہ بات کہ حلال ہے اس کے لیے رجت وضع حمل سے پہلے اس لیے کہ جب انکار کیا اس نے یعنی جب کہا اس نے کہ بے شک میں نے نہیں جمع کیا اس سے کبھی بھی تو آبادن تو ہوگی وہ عورت کے نئے واجب اس پر عدت حسبہ زام ہی کہ کوئی نہیں لہذا جب یہ ہے تو پس نہیں حلال اس کے لیے رجعت ہاں جب جنی بچہ اقل من 6 اشہر تو ہو گیا وہ بندہ مکذب شرعن یعنی یہ کہ شارع نے تکذیب کر دی اس کے قول لم اجامعہا میں بوجہ پائے جانے حمل کے طلاق کے آگے سمجھے. اور وقت واردہ فی الاخبار صحیحہ ان الوالد للفراش وللعاہر زانی پتھر ہے آگے جی سمجھے اس لیے کہ جب انکار کیا اس نے بتی کا شرع شریف نے نہیں حکم کیا وجود عمل کے ساتھ کے وقت بلکہ محض حکم کرے گی شرع شریف کس کا وجود حمل کا جب کہ جنے گی عقل کے لیے 6 مہینے سے طلاق کے وقت سے بس نہیں پائی گئی شرع کی تکذیب اضافت فائل جی اے فائل والے تے مفعول محذوف شرع کا تکذیب کرنا کس کی اس بندے کی زوج کی وضع حمل سے پہلے اور نہیں مراد لی جائے گی یہ کہ حلال ہے اس کے لیے رجعت وضع حمل سے پہلے اس لیے کہ جب انکار کیا اس نے وتی کا اور شرع شریف نہیں حکم کرتی عمل کے وجود کے ساتھ طلاق کے وقت بلکہ محض شرع شریف حکم کرے گی جب جنے گی وہ عقل کے لیے 6 مہینوں سے طلاق کے وقت 6 مہینوں سے طلاق کے وقت سے
پس نہیں پائی گئی شرع شریف کی تکذیب وضع حمل سے پہلے. جی فالصواب ان يقال ومن طلق حاملا منکرا وطیها فراجعها فجاءت بولد لأقل من 6 اشہر صحت الرجعۃ. بس ثواب یہ ہے کہ انجا کھو وہ بندہ جس نے طلاق دی حامل کو درا حال کے منکر ہے اس کی وتی کا، پس اس نے اسے رجوع کر لیا قولن یا فعلن، لائی وہ بچہ 6 مہینے سے کم پر تے پچھلا رجوع کیتا صحیح ہو گیا. آگے سمجھے بھی ثواب ہے بھی انج توجیہ کرو اس گل دی توجیہ کرو. سمجھائیے جی. فالثواب قد یقالو ہاذا، یہ سوال اس سے یہ جو ہے نا کہ ثواب آکھے ثواب کیا کہ ثواب اس طرح عبارتاں دا تعارض پیش کر دیں کہ کا اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ بات تقاضا کرتی ہے کہ مصنف کی جو کلام ہے فالا اور رجع تو وہ خطا ہے اور غلط ہے، اور ما سابقہ من التوجیہ جو کی ہے تو فیکون المراد تقاضا کرتی ہے کہ وہ صحیح ہے مع تعویل و تساہل، پیچھے آکے نا تساہل ہے. فبین کلام یہ شار تدافع، جواب سنتے پہ ہو، جواب اس سے یہ ہے کہ اطلاق ثواب کا آجرا کیا فالثواب یہ مبنی ہے مبالغے پر، کیونکہ اخلال فی فہم المقصود جو ہوتا ہے نا وہ قوت خطا میں ہوتا ہے عندہم، اس لیے کہہ دیا. بس ثواب یہ ہے، ثواب یہ ہے یہ کہ کہا جائے کہ کہا جائے وہ شخص جس جس نے طلاق دی حامل کو نے طلاق دی حامل درا حال کے منکر ہے اس کی وتی کا، لیکن منکر ہے اس کی وتی کا، پس رجوع کیا اس نے اس سے، رجوع کیا پس لائی ولد صلاحی ولد عقل کے لیے 6 مہینے سے کے لیے 6 مہینے. تو صحیح ہے رجعت. پس ثواب یہ ہے یہ کہ کہا جائے اور وہ شخص جس نے طلاق دی حامل کو درا حال کہ وہ انکار کرنے والا ہے اس کی وتی کا، پس رجوع کیا اس نے اس سے، پس لائی وہ ولد عقل کے لیے 6 مہینوں سے تو صحیح ہے رجعت. اما مسئلۃ الولادت فصورتها انه طلق امرأته التي ولدت قبل الطلاق منکرا وطیها فله الرجعۃ، وانما تصح الرجعۃ في مسألتي الحمل والولادت مع انکاره الوطیہ، لان الشرع كذبه في انکاره الوطیہ، لان الولد للفراش وان خلا بها فانکر فلا. صبر اور بہرحال مسئلہ ثانیہ بسم اللہ بہرحال مسئلہ ولادت اور دوجے 2 مسئلے سن نا کہ بھئی بچہ جن چکی ہے تے اے آندا ہے کہ بھئی جڑا ہے نا میں نال وتی کوئی نہیں کیتی تے طلاق دتی ہے. بہرحال مسئلہ ولادت، پس صورت اس کی یہ ہے طلاق دی شخص نے اپنی بیوی کو، وہ بیوی جو بچہ جن چکی ہے طلاق سے پہلے، درا حال کے منکر ہے اس کی وتی کا، اے حال کون ہی منکر جماع تلک المرات، اے جڑا بندہ ہے نا جی فالا ہو رجعت، اس کے لیے رجوع صحیح ہے، اس کے لیے یہ رجعت کر سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ محض صحیح ہے رجعت حمل اور ولادت کے دونوں مسئلوں میں، باوجود اس کے انکار کرنے کے وتی کا، اس لیے کہ شرع شریف نے تکذیب کر دی ہے اس کے وتی کے انکار میں. آگے سمجھے کیونکہ وہ 6 مہینہ کو پہلو جم بیٹھی ہے تے وہ بھی ہے تے آئند کو پہلو ویاہ تو بعد 6 مہینے تے اندر 6 مہینے تے پورا تے جمیا سو، پہلے جمے گی تے پھر نہیں آخر تیار ہے جی ویاہ شادی تو بعد انہیں پورے 6 مہینے یا اس تو زیادہ تے جمے اے خام خواہ اندا ہے، تو لہٰذا اے تھے بھی جھوٹا ہے. اس لیے جب جھوٹا ہے تو اب عدت ہے، تو جب عدت ہے تو جو صحیح ہے، اس لیے کہ الولد للفراش، الولد للفراش، اور دھیان کرے جب اوئے بابے انہو طلقہ، یعنی طلاق دی اپنی زوجہ کو درا حال کے کہتا ہے کہ انہو لم یجامعھا تے وقد والدت عندہو قبل الطلاق، تے آ جڑا بندہ ہے فتجوز لہ الرجعۃ لأن قولہ انہو لم یجامعھا،
اگرچہ تقاضا اس کا یہ ہے کہ نہ صحیح و رجت بوجہ ہونے عورت کے غیر مدخول بہا اس کے ذام پر، لیکن تو لہٰذا فلا عدت لہا تو پھر فلا رجعت، جی لیکن شرع شریف نے جب تکذیب کر دی اس کے اقرار میں تو بنایا گیا اس کا اقرار گویا کہ لم یکن، گویا کہ ہن سنا جے وہذا آ جڑا شرع شریف نے تکذیب کی تھی تو بچہ اند ہے یہ جب کہ جنا اس نے اس کے پاس پہلا لے اکثارا من ستۃ اشہر بعد النکاح، نکاح تو بعد 6 مہینے تو زیادہ تھے جب بہرحال اگر جنا اقل من ستۃ اشہر میں وقت نکاح فلا لے عدم ثبوت نسبہ ہی منو، پس نہیں بنائے گی اس کو شرع کاذب، نہیں آگے یہ سمجھے یہ تائیں جڑا پہلا ہے وہ 6 مہینے پورے ہونے تو بعد، یہ مطلب اکثر دا بھی 6 مہینے پورے ہونے تو بعد، سمجھی گل جی اچھا جی فالہ اے تصح لہ الرجعۃ بعد الطلاق فی مدت عدتها، سمجھا گی جی تے مع انکار البتہ، مقتضا اس کا یہ ہے کہ اس پر عدت کوئی نہیں ہے تو رجعت تو موقوف ہے کس پر؟ جی عدت پر۔ وہ جملے دوبارہ تے کذبہ اے جعلہ کاذبا لوجود الحمل، یا ولادت موجود ہے جی بچہ موجود لے او حدیث پاک لأن الولد للفراش، یہ جو جملہ شارح کا ہے نا یہ لفظ ہے حدیث شریف کا، اخرج البخاری و مسلم وغیرہما رضی اللہ عنہم، وسیاتی تحقیق انشاءاللہ تعالی فی موضع۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ولد ہوتا ہے صاحب فراش کے لیے، ثابت ہوتا ہے نسب ولد کا صاحب فراش سے، پس ہر مولود جو پیدا ہوا نکاح کے بعد اکثر من 6 اشہر ہوگا ولد لہو، اگرچہ انکار کرے اس کے ولد ہونے کا اس کے لیے، اور لازم ہے اس سے ثبوت وَيَلْزَمُ مِنْهُ ثُبُوتُ أَنَّهُ جَامَعَهَا، یہ ثابت ہو جائے گا لیکن یہ ساری چیزیں منوانے واسطے شرعی نظام چاہیے، اور بہرحال مسئلہ ولادت کا کس کا؟ ولادت کا، بس صورت اس کی یہ ہے اس کی یہ کہ طلاق دی اس نے اپنی بیوی کو، جس نے اپنی بیوی وہ بیوی کہ جنا اس نے طلاق سے پہلے طرح لے کے منکر ہے اس کی بتی کا، تو بس اس کے لیے رجعت ہے، رجعت ہے، اور محض صحیح ہے رجت حمل اور ولادت کے دونوں مسئلوں میں، اور ولادت کے دونوں مسئلوں باوجود انکار کرنے زوج کے وتی کا، کرنے زوج کے وتی، اس لیے کہ شرع شریف نے تکذیب کر دی اس کی اس کے وتی کے انکار میں، اس کے وتی کے انکار، اس لیے کہ ولد للفراش ہوتا ہے، اس لیے کہ ولد، اور بہرحال مسئلہ ولادت کا پس صورت اس کی یہ ہے کہ طلاق دی اس نے اپنی بیوی کو، وہ بیوی کے جنا اس نے طلاق سے پہلے درا حالے کے انکار کر اس کی وتی کا، صحیح ہے اس کے لیے رجعت، اور ماں صحیح ہوگی رجعت حمل اور ولادت کے دونوں مسئلوں میں اس کے زوج کے انکار کرنے کے ساتھ وتی کا، اس لیے کہ شرع شریف نے تکذیب کی ہے اس کے انکار کرنے میں وتی کا، اس لیے کہ ولد فراش کے لیے۔ وَإِنْ خَلَا بِهَا فَأَنْكَرَ فَلَا اے لا تصح رجعتها لأنه أنكر الوطي ولم يوجد تكذيب الشرع إنكاره فيكون إنكاره حجة عليه، وإنما يتأكد المهر بالخلوة لأنها سلمت إليه المعقود عليه لا لأنه قبض المعقود عليه بأن وطيها، فإن طلقها فراجعها فجاءت بولد لأقل من 2 صحت هذه توجہ جی، اگر خلوت کی زوج نے عورت کے ساتھ پس انکار کیا وتی کا تو طلاق دے دی اس نے، خلوت ہو گئی طلاق دے دی رجی طلاق سری، تو پس انکار کر دیا وتی کا، میں نے وتی نہیں کی، مطلب کیا ہے اس کی عدت کوئی نہیں ہے، تو فلا یعنی لا کا کیا مطلب، یعنی نہیں صحیح رجعت اس کی رجعت صحیح نہیں ہے، اگر یہ رجوع کرے تو صحیح نہیں ہے جی، اس لیے کہ زوج نے
انکار کر دیا ہے وتی کا جی اور نہیں پائی گئی شرع شریف کی تکذیب، سمجھائیے اس کے انکار کی، جی وہ تتا سی جو بچہ جمے تھا جی وہ گل کوئی نہیں، جی تو لہذا تکذیب بھی نہیں پائی پائی گئی۔ گئی اور جی وتی کا انکار اور ادھر یہ انکار کر رہا ہے، جی تو لہذا رجعت صحیح نہیں ہے۔ اب ہوگا انکار اس کا حجت اسی کے خلاف، آپ جی کیونکہ اپنے آپ نو خراب کر رہے ہیں نا، بھی میں نے وتی نہیں کی، مطلب کیا کہ میں رجوع یہ گھر خراب ہویا نا، تو اپنے آپ تے کر رہے ہیں، لہذا ٹھیک ہے آگے سمجھے جی اے شاباش سے جی۔ آگے سوال ہے، اس کا جواب پھر راشد پڑھ لے جی۔ سوال ہے بھی مار کیوں پکا ہو گیا جی تے عدت کیوں لازم آ گئی؟ جی محض پکا ہو گیا مار خلوت کے ساتھ اس لیے کہ عورت نے سپرد کیا ہے اس کرلو کے معقود علیہ، جی سمجھے نا جی؟ اے نے اگو آکھے کہ میں کچھ نہیں کیتا، یہ مہر لا اس لیے پکا نہیں ہوا کہ زوج نے قبض کیا ہے معقود علیہ پر، کیا معنی بائیں طور کے وتی کی وطی کی ہے، ہے۔ دراصل جو ہے نا جو عدت لازم آئی ہے نا، مار پکا ہوا ہے، عورت کی طرف سے مانے کو نہیں ہے، عورت کی طرف سے مانے کو نہیں۔ اچھا جی اسی صورت میں پس اگر طلاق دے دی اس نے اس کو تو رجوع اس نے کر لیا، رجوع اس نے کر لی، ابھی ہے تو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ انکار کر بیٹھا ہے، لیکن یہی عورت لے آئی بچہ 2 سالوں سے کم کے اندر، 2 سالوں سے کام کے اندر عورت نے عدت کے انقضاء کا اقرار نہیں کیا، چپ، اور 2 سال کے اندر اس نے بچہ جن دیا، جن دیا تو صح، یہ رجوع صحیح ہے، صحیح، یہ رجوع صحیح ہے، اور یہ اس کی بیوی ہے۔ جی آگے یہ سمجھ جی اب ہمیں جتنے بھی ہوئی دھیان کرو وہ او کدے گئے ہو او بین خلاف ماضی ہے خلوت سے، حاصل اس کا یہ ہے کہ انہو خلا بامرأتہ، جی سنتے پہ ہو؟ جی پھر طلاق دے دی اس نے اس کو، درا حال ہے کہ منکر ہے اس کی وتی کا، تو نہیں صحیح رجت اس کی، اس لیے کہ مرد یؤخذ بقرارہ، جب تک نہ تکذیب کرے اس کی شرع یا شہادت الوجود، او بچہ جم پوے، اور تحقیق اقرار کیا اس نے اپنے خلاف، کسی اور کے تو خلاف کیا نہیں ہے، کس کے خلاف کیا ہے؟ بائیں طور کے نئی وتی کی اس نے اس سے، اور رجت ماز صحیح ہوتی ہے مجامت کی عدت میں، نہ کہ جی خلوت کی عدت میں۔ پیچھے مسئلہ گزر گیا مشاشیت جی برخلاف، اچھا اور سوال ہے کہ پیچھے کی میں ثابت ہویا، برخلاف اس صورت کے جو گزر گئی ہے حمل اور ولادت کے مسئلے سے، کیونکہ اقرار وہاں باطل ہو گیا بے وجود الحمل تے بے وجود الولادت، بلا کذالک ہنا، تو یہاں تے صورت ہے کو نہیں ہے جی۔ سوال ہے اگر تو کہے کہ تحقیق بنایا شرع شریف نے خلوت کو مقام وتی کے دلیل علی وجود الوتی، کیونکہ واجب کیا شریعت نے عدت کو اس عورت پر جو متعلقہ ہو گئی بعد خلوت کے بغیر وتی کے، واجب کیا شریعت نے مہر کامل بعد خلوت کے، تو بس کیوں نہیں بنایا گیا اقرار باطل یہاں؟ ان اقرار نو باطل کہہ دیو تو لہذا بھی رجوع صحیح ہو جائے بے وجود الخلوت، اور اقرار ہو بہا، سمجھے نا جی؟ اور اقرار کرنا کس کے ساتھ؟ اقرار تو کر رہا ہے اور ادھر یہ ہے کہ وتی نہیں کی ہے، تو لہذا اس کا اقرار قائم مقام وتی کے بنا دیں۔ کل تو میں کہتا ہوں کہ خلوت نہیں مستلزم وتی کو، خلوت نہیں مستلزم وتی کو، بس نہیں ثابت ہوا کذب اس کا شرع، برخلاف ولادت کے حمل کے، کیونکہ نہیں ممکن ولادت اور حمل بغیر، بہرحال وجوب عدت، اچھا پھر سوال کیا پھر کیوں لازم ہوئے؟ بہرحال وجوب عدت خلوت میں واسطے اور وجوب کمال مہر اس لیے کہ عورت نے سپرد کر دیا، معقود لے سپرد کر دیا، نہ اس لیے کہ اس نے اس سے وتی کی ہے، او حجت لہ ہے، کیونکہ باطل کر رہا ہے کس کو؟ رجعت کے حق کو، حق ہے نا جی۔ شاباش، غلطی دی پرمار ہے جی، بتائیں دس بھی لفظ کی اتحتہ بنے پہ کہ یہ رجت کے حق کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ باطل کر رہا ہے، باطل کر رہا ہے، اور وہ حق ہو، اچھا جی، ولو اقرا بالوطی، اگر اقرار کرتا وتی کا
جی اقرار کرے وتی اگر اقرار کرے وتی کا تو عورت اس کا انکار کرے کہ نہ جی اس نے نہیں کیا تو فالا رجوع کا کیس کو سمجھا گے جی بھی اگر اختلاف ہو جائے زوج کہ میں نے وتی کی ہے اور کہتی نہیں کی ہے تو اب رجعت کا حق ہے، کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ لأنہا عورت نہیں تصدیق کی جائے گی غیر کے حق کے ابطال میں ایشا بس ہے۔ اچھا جی اور اگر نہیں خلوت کی زوج نے اس کے ساتھ اس صورت میں تو فلا، اس لیے کہ ظاہر شاید ہے عورت کے لیے کہ جب خلوت بھی نہیں ہوئی ہے تو وتی کیسے ہوگی ہے جی۔ اچھا جی وَإِنَّمَا دفع دخل مقدر تقریر دخل کہ وہ پیچھے گزری ہے کہ قد مرہ فی موضع کہ مہر پکا ہو جاتا ہے کہ ان المہر یتعقد وجوبہ بالخلوت کہ یاجب کمالہ، یہ بات دلالت کرتی ہے کہ خلوت قائم مقام وتی کے ہے۔ جواب کی تقریر یہ ہے کہ انہ لیسا، یہ نہیں بوجہ ہونے خلوت کے مستلزم للوتی یا حکم وتی میں من کل وجہ، بل لأنہا اس لیے کہ عورت نے بسبب خلوت کے تسلم الیہ منافع البدے ولم تمنعہ عن تحصیلہا، یہ وجہ ہے جی۔ سلامت اس لیے کہ تسلیم عبارت ہے رفع الموانع بین المسلم والمسلم الیہ، سمجھائیے جی۔ مسلم میں تھے عورت ہے تو مسلم علیہ رہ جائے گی۔ چلو جی آئی بھی تھے آدھر بولنا پڑنا ہے۔ اور بچہ جی اور جلد کیا ہے بھائی یک دیر اور قدرت رکھتا ہے مسلم الیہ اس پر کے قبضہ کرے اس پر وقت بوجدہ ذالک، اور تسلیم جڑی یہ کی ہے غیر مستلزم للقبض برخلاف فعل اول کے، کیونکہ حمل اور ثبوت نسب یہ مستلزم ہے کس کو قبض کو، یعنی ان خام خواتی کیتی ہے جی، بس لازم آگی تقزیر جی۔ معقود لے یعنی مقصود عقد نکاح سے وہ منافع البدے لا، سمجھائیے کیونکہ مجرد خلوت لیسا بقبض لہو مانا کرو کہ دیکھو اور صحت جی۔ فین طلّہ کہا بے والدین لے اکلہ لے سندہ پہ اور طلّہ کہا یعنی وہ عورت کے خلوت کی اس کے ساتھ اور انکار کرتا اس کی وتی کا، قولہ لے اکلہ اے من وقت، سنا جی من وقت طلاق، طلاق کے وقت سے 2 سال کے اندر بچہ لائے تو رجوع صحیح ہے جی۔ قیدہ بھی لینا ہو اس لیے کہ اگر لائی وہ بچہ اکثر کے لیے سانتین سے تو نہیں صحیح، اور سمجھائے پچھلا اولی اکثارہ اولی اکلہ اور نہیں ثابت ہوگا نسب ولد کا اس سے، جبکہ اکثر ہو کیا مدت حمل کی کس سے، اور مراد یہ ہے کہ عورت جنے بچہ فیما بین سنتین و ستہ ادھروں 6 تو بعد تے 2 تو پہلے و ستہ اشہرن، کیونکہ اگر لائی عقل کے لیے 6 مہینے سے تو پہلا مسئلہ بن گیا آگے جی سمجھے۔ صحت معنی اس کا یہ ہے ظاہر ہوگا بعد ولادت لے اقلہ من سنتین کے، کیا ظاہر ہوگا رجت کی صحت جو سابقہ تھی باوجہ ظاہر ہونے اس بات کے کہ عورت مدخول بے ہاتھ تھی اور رجت کس میں تھی عدت میں، اور اگر خلوت کی زوج نے عورت کے ساتھ کی زوج نے بس انکار کیا اس نے وتی کا انکار کیا تو پس نہیں یعنی نہیں صحیح رجت عورت کی، اس لیے کہ انکار کیا اس نے وتی کا اس نے اور نہیں پائی گئی شرع شریف کا جھٹلانا اس کے انکار کو، شرع شریف کا جھٹلانا اس کے انکار تو کو، بس ہوگا انکار اس کا حجت اپنے خلاف ہوگا انکار اس کا حجت اپنے خلاف، اور محض پکا ہو جاتا ہے مہر اور محض پکا ہو جاتا ہے خلوت کے سبب، اس لیے کہ عورت نے سپرد کر دیا زوج کے معقود علیہ، عورت نے ثبوت کر دیا نہ اس لیے کہ زوج نے قبض کر لیا معقود علیہ،
یہ قبضے کی تفسیر بائیں طور کے وتی کی اس سے. اچھا جی یہی صورت ہے. پس اگر طلاق دے دی اس نے اس کو, بس رجوع کر لیا زوج نے اس سے, اب رجوع تو کر لیا, ابھی کوئی پتہ نہیں, پس لائی عورت ولد عقل کے لیے 2 سالوں سے صحیح ہے. اور اگر خلوت کی زوج نے زوجہ کے ساتھ پس انکار کیا زوج نے وتی کا تو پس نہیں, یعنی نہیں صحیح رجوع اس کا, اس لیے کہ انکار کیا اس نے وتی کا اور نہیں پایا گیا شرع شریف کا تکذیب کرنا اس کے انکار کا, پس ہوگا انکار اس کا حجت اپنے خلاف, اور ماذ پکا ہوگا مار خلوت کے ساتھ, اس لیے کہ عورت نے سپر کر دیا ہے زوج کی طرف معقود علیہ, نہ اس لیے کہ زوج نے قبضہ کر لیا ہے معقود علیہ پر, بہیں طور کے وتی کر دی اس نے اس سے. پس اگر طلاق دے دی اس نے اس کو, پس رجوع کر لیا اس نے اس سے, تو پس لائی وہ ولد عقل 2 سالوں سے تو صحیح ہے.